السلام علیکم سامعین کرام، میرا نام صابر علی ہے اور میں فی الوقت سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ آج ہارر سٹوری کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مسجد جن اور جنات کے موضوع پر کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری معلومات ملیں گی۔ دوستو، مکہ المکرمہ کی تاریخی اور ابدی شہرت کی حامل مساجد میں سے مسجد جن کو بھی لازوال مقبولیت ملی ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ دوستو، مسجد جن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں مزید بھی بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے دائیں جانب موجود لال سبسکرائبر کے بٹن کو دباتے ہوئے ہارر سٹوریز کا حصہ بن جائیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری نشر کی جانے والی ہر نئی ویڈیو سٹوری پر آپ کا شمار اول ناظرین کی فہرست میں ہو اور اس کی بر وقت آگاہی حاصل ہو۔ مسجد جن تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی بہت سارے واقعے ملتے ہیں، تاہم اس کی بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقع ہے۔ ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، وہاں جنات کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ مستند تاریخی اور کتب سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ خیر، آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروپ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا گروہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن مجید سنا، جس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ جن تو ایک ہی دفعہ تھوڑا سا کلام سن کر اللہ پر ایمان لے آئے۔ ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ جنوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب آپ کسی جگہ سفر کے لیے جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے تو وہاں جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جیسے کہ کبھی کسی علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس رواج کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔ جنات متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جنات بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کی طرح قدریہ، مرحبہ اور رافضہ وغیرہ بھی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ جن اسی واقعے کے تناظر میں نازل کی گئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں اس مقام پر ایک وسیع اور دلکش مسجد کی تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی تزئین و آرائش بدلتی رہی، لیکن اس کے قیام کا واقعہ تمام مسلمانان دنیا کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ یہاں پر مسجد جن کا ذکر ہوا تو آئیے چلتے ہیں ذرا جنات پر غور کرتے ہیں۔ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے۔
یہ زمین دو وزن ہیں، ان کو ثقلین کہتے ہیں، کیونکہ گیس کا بھی وزن ہوتا ہے اور مٹی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ تو زمین کے دو ثقلین مخلوقات ہیں، یعنی جنات اور انسان۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے۔ وہ غوث الثقلین کہنے کی وجہ بھی یہ ہے، یعنی کہ دو وزنوں کے استاد۔ جنات کی تخلیق میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر 1 ارب سے زیادہ مخلوقات ہیں، لیکن آپ کو اس بارے میں قطعاً علم نہیں۔ تو ایبسلیوٹلی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے جنات کو بنا کر عاجز آ گیا ہو یا اس کی کوئی مخلوق موجود نہ ہو۔ جب ہم زمین کی مخلوقوں کو دیکھتے ہیں تو یہ محال لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بے شمار مخلوقات پیدا ہو چکی ہیں۔ اگر یہاں پر 1 بلین مخلوق ہے تو ظاہر ہے کہ اوپر اس سے بھی زیادہ مخلوق ہو گئی، جن کو اللہ پاک نے نار سموم سے تخلیق کیا ہے، یعنی جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے نار سموم سے تخلیق کیا ہے، گلیشیر شعلے سے۔ نار سموم کا مطلب گلیشیر شعلے سے۔ اگر میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ مثال دوں تو جب انسان آگ جلاتا ہے تو آگ جلاتے وقت نیلے رنگ کا جو شعلہ پیدا ہوتا ہے اس کو گلیشیر شعلہ کہتے ہیں۔ تو جنات کی تخلیق بھی اس شعلے سے کی گئی ہے۔ تو جس طرح وہ گلیشیر ولیوم کی طرح ہر چیز کے وجود میں ڈل جاتے ہیں، اسی طرح جنات بھی ہر قسم کے وجود میں ڈل جاتے ہیں، یہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کی عمر نارمل 1500 برس سے لے کر 3000 برس تک ہوتی ہے، اور جنات کے پیغمبر بھی وہی ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ جو انسانوں کے نبی ہوتے ہیں وہی جنات کے نبی ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک کلک کی وجہ سے کسی تک یہ معلومات پہنچ جائیں اور اس کا یہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیری و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔